الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سپیکر بند کر ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے، بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہوں امام الانبیاء، امام الہدیٰ، امام الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ قرآن کریم فرقان حمید میں سے ایک آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارے رب کا حکم ہے، وقال ربکم، تمہارا رب کہتا ہے، تمہارے رب کا یہ حکم ہے، ادعونی، مجھ سے دعا کرو، مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تمہاری پکار کو، تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ یہاں تک بات ختم نہیں کی۔ دنیا کا ایک اصول ہے، آپ کسی سے کوئی شے مانگیں، بہت کم ہوگا کہ کوئی شخص آپ کو پہلی دفعہ مانگنے پر خوشی سے کوئی چیز دے دے۔ آج کل کے دور میں جیسے حالات ہیں، معاملات ہیں، ایسے تو ویسے بھی معاملہ بگڑ چکا ہے۔ ایک دفعہ مانگو گے، دو دفعہ، تین دفعہ، چار دفعہ، آخر کار وہ تنگ ہو جائے گا، اکڑ جائے گا، پریشان ہو جائے گا کہ یہ تو میرے پیچھے ہی پڑ گیا ہے، ناراض ہو جائے گا۔ دوسرے لفظوں میں اگر کسی بھی شخص سے تعلقات کو خراب کرنا ہو تو اس سے کچھ مانگنا شروع کر لو، وہ خود بخود آپ سے دور ہو جائے گا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا، اس سے
نہ مانگا جائے، اس کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے جائیں، اس کے سامنے سر بسجود نہ ہوا جائے، اپنی آرزویں اس کے سامنے نہ رکھی جائیں تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ کیسے؟ یہ آیت کا دوسرا حصہ بتا رہا ہے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یہاں عبادت سے مراد دعا ہے۔ پیچھے کیا آیا؟ ادعونی، مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، مجھ سے طلب کرو، استجب لکم، میں قبول کروں گا۔ یہ نہیں فرمایا کہ سنوں گا، غور و فکر کروں گا، دیکھوں گا قبول کرنا ہے یا نہیں کرنا، کیسے کرنا ہے کیسے نہیں کرنا، نہیں، استجب لکم، میں قبول کروں گا۔ اور آگے فرمایا کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت میں، مانا مجھ سے مانگنے میں پیچھے رہتے ہیں، مجھے چھوڑا ہوا ہے، کوئی ضرورت ان کو پیش آتی ہے تو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، میرا دروازہ کھٹکھٹاتے نہیں، مجھ سے طلب نہیں کرتے، مجھ سے نہیں مانگتے۔ اللہ اس کو تکبر کی علامت قرار دے رہا ہے۔ اللہ سے نہ مانگنا تکبر۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ مجھ سے مانگنے میں تکبر کر رہے ہیں کہ کیا ضرورت ہے اللہ سے مانگنے کی، سیدخلون جہنم داخلین، ان قریب ایسے لوگوں کو جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا۔ یہ لوگ جہنم میں جائیں گے، کون؟ جو اللہ سے نہیں مانگتے۔ کتنا سخت ناراض ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ دنیا والوں سے مانگیں وہ ناراض ہوتے ہیں، نہ مانگیں خوش ہیں، ان کو الٹا دیتے رہیں تو اور زیادہ خوش ہیں، ان سے لینا شروع کر دیں، ایک دن، دو دن، چار دن، ایک دفعہ، دو دفعہ، چار دفعہ، پھر معاملہ بگڑ جائے گا۔ اللہ سے جب جب مانگیں، جس وقت مانگیں، جتنا مرضی مانگیں، وہ خوش ہوتا ہے۔ اور جب جب اس سے مانگنا چھوڑیں گے، اس سے نہیں مانگیں گے، اس کے سامنے دامن نہیں پھیلائیں گے، وہ ناراض ہو۔ کتنا عجیب نرالا۔ پچھلے جمعے میں نے گزارش کی تھی نا کہ اللہ کے ساتھ بندوں کی صفات نہ ملائیں۔ اب دیکھیں بندے کی صفت کیا ہے؟ اس کو دیا جائے وہ خوش ہوتا ہے، اس سے لیا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کی صفت یہ ہے، وہ کہتا ہے میرے دیے ہوئے میں سے مجھے دو، میرے دیے ہوئے میں سے مجھے دو۔ جو ہم اللہ کے راہ میں دیتے ہیں وہ کس کا دیا ہوا ہوتا ہے؟ اسی کا دیا ہوا۔ اور فرماتا ہے کہ مجھ سے لو، مجھ سے مانگو۔ بندہ کہتا ہے مجھے ملے، مجھے دینا نہ پڑے۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے لیا جائے، مجھ سے مانگو، جو چاہیے مانگو۔ آپ وہ دیکھیں نا، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پچھلے پہر رات کو سحری کے وقت اللہ تعالیٰ اپنی شان و شوکت کے حساب سے آسمان دنیا پر تشریف فرما ہوتا ہے، اور اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہوتا ہے، کیا کوئی ہے اس وقت کسی پریشانی میں مبتلا، وہ اللہ سے مانگے اور اس کی وہ پریشانی دور کر دی جائے۔ کیا کوئی ہے اس وقت رزق کا متلاشی، جسے چاہیے ہو وہ اللہ سے مانگے، اسے رزق عطا کر دیا جائے۔ کیا کوئی ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا تاکہ اسے بخش دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ کی طرف سے منادی کرنے والا منادی کر رہا ہوتا ہے، اعلان کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اس وقت تشریف فرما ہوتا ہے، اور جو لوگ اس سے جو مانگ رہے ہوتے ہیں وہ ان کو عطا کر رہا ہوتا ہے، بلکہ بلا بلا کے لوگوں کے پاس جانا پڑتا ہے، انہیں ترغیب دلانی پڑتی ہے، کہنا پڑتا ہے، منت سماجت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ یہاں لوگوں کو اپنی طرف بلا رہا ہے دینے کے لیے۔ کس کو چاہیے، کیا چاہیے؟ اللہ اکبر کو۔ حدیث کے اندر 3-4 الفاظ ہیں جو جامع الفاظ ہیں، مانا دنیا کی کوئی بھی آپ کی جائز حاجت ضرورت ہے، پچھلی رات اٹھ کر اللہ کے سامنے وہ حاجت پیش کرو، وہ کہہ رہا ہے کس کو چاہیے، کیا چاہیے میں دوں۔ یہ اس کی صفت۔ ہماری کنڈیشن یہ ہے کہ ہم در در پہ لوگوں کے سامنے تو ہاتھ پھیلا لیتے ہیں، اللہ کے سامنے نہیں پھیلاتے۔ یہ صحیح ہے کہ جہاں تک اسباب میسر ہوں، کوئی شخص کسی سبب کے تحت آپ کی معاونت کر سکتا ہے، اس سے مدد مانگی جا سکتی ہے، اس میں منع نہیں ہے۔
لیکن اصل مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ چاہے گا تو جس سے آپ نے کوئی چیز طلب کی ہے وہ دے گا، اللہ نہ چاہے گا تو جس کی آپ نے منت سماجت بھی کی ہے وہ آپ کو نہیں دے سکتا۔ کرنا اس نے بھی جو کچھ ہے، کس کے کہنے پر، کس کی توفیق سے، کس کے فضل سے؟ اللہ کے فضل سے۔ اصل یہ ہم نے دنیا والوں کو اصل بنا لیا، اللہ کو چھوڑ دیا۔ ہم کہتے ہیں ہم تو بہت گناہ گار ہیں، بہت خطا کار ہیں، ہم تو گناہوں سے لتڑے ہوئے ہیں۔ بھلا وہ ہماری کب سنے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے میں اس کو کہوں گا، اس کو کہوں گا، اس کو کہوں گا، وہ میرا سفارشی بن کے اللہ کے سامنے بات کرے گا تو میری بات مانی جائے گی۔ اس کے لیے پھر مثال دی جاتی ہے کہ آپ کسی بڑے افسر سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، آپ براہ راست اس کو نہیں مل سکتے، پہلے اس کے منشی سے ملنا پڑتا ہے، پھر فلاں سے ملنا پڑتا ہے، پھر فلاں سے، پھر فلاں سے، چلتے چلتے کوئی سفارش ڈھونڈی جاتی ہے، تب جا کر وہ آپ سے ملاقات کرتا ہے۔ لیکن ملاقات کرنے کے بعد یہ یقینی طور پہ بات نہیں ہے کہ جس مقصد کے لیے آپ گئے ہو وہ حل بھی ہو، وہ بھی اس کی مرضی پر منحصر ہے کہ وہ آپ کی اس تمنا کو، اس حاجت اور ضرورت کو پورا کرے یا نہ کرے۔ تو بھلا ایک گناہ گار اور مجرم شخص براہ راست اللہ سے مانگے اور اللہ اس کو عطا کر دے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ جب اس کی مخلوق کی یہ حالت ہے تو خالق کی کیا حالت ہوگی؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ ثم معاذ اللہ۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، آپ اکثر دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بڑا افسر اپنے علاقے میں اپنا نمبر لوگوں کو دیتا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے اعلان کرواتا ہے، کسی کو کوئی پریشانی ہو براہ راست میرے نمبر پہ کال کریں، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کیا کبھی کسی کا ہوا؟ نہیں۔ وہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں لوگوں کا اتنا خیر خواہ ہوں کہ میں نے کھلی آفر دی ہوئی ہے، دن ہے یا رات کسی بھی وقت میرے نمبر پہ کال کریں، میری ٹیم پہنچے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا فلاں۔ کبھی ایسا ہوا نہیں ہے۔ یا 2 4 10 افسر مختلف موقعوں پر کسی جگہ پر کھلی کچہری لگا لیتے ہیں اور لوگوں کے مسئلے سنتے ہیں، لیکن اس میں بھی مخصوص مسئلے سنے جاتے ہیں۔ ٹیم پوری چھان بین کرتی ہے کہ کسی کا لمبا کیس معاملہ تو نہیں کہ جو اس افسر کی پہنچ تک بھی نہ ہو، اس مسئلے کو دیکھا جاتا ہے جو فوری طور پر یہ افسر حل کر سکتا ہو یا تھوڑا بہت آرڈر دے سکتا ہو۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ کی طرف سے کھلی آفر ہے، کھلی آفر کہ بیچ میں کوئی سفارشی رکھنے کی بھی ضرورت نہیں اور کوئی وقت بھی مقرر کرنے کی ضرورت نہیں کہ میں جمعہ ادا کرنے جاؤں گا، جمعے کے بعد اللہ سے مانگ لوں گا، اس وقت اللہ سنتا ہے، یا میں عصر کی نماز میں جاؤں گا، اس وقت اللہ سے دعا کر لوں گا، اس وقت سنی جائے گی، میں فجر میں جاؤں گا دعا کر لوں گا، اللہ سنے گا، مسجد میں پہلی صف میں بیٹھ کے دعا کروں گا تو سنے گا، قرآن ہاتھ میں لے کے دعا کروں گا تو سنے گا۔ مثلا کوئی بھی انسان کے دماغ میں ایسی بات آئے، اللہ کی طرف سے ایسی کوئی آفر نہیں کہ اس حالت میں مجھ سے آؤ مانگو تب میں سنوں گا، ایسا نہیں۔ اور وہ جو افسر، وہ جو کچہری لگانے والا لگائے بیٹھا ہے، اس تک بھی بندہ براہ راست نہیں پہنچ سکتا۔ جس کی لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ کسی بندے سے ملنے کے لیے آپ کو اتنا تام جھام کرنا پڑتا ہے، بھلا اللہ سے براہ راست کون مانگ سکتا ہے؟ کس کی مجال؟ اسی سے امت کو دھوکہ دیا گیا کہ آپ جب تک ان بزرگوں، ان قبر والوں، ان مزار والوں، ان دربار والوں، ان کے وسیلے سے نہیں مانگو گے تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ تم ان تک جاؤ، یہ اس تک جائیں گے، تم یہاں تک پہنچو، ان کی وہاں تک پہنچو۔ یہ مثالیں دنیا کو دے دے کر گمراہ کیا گیا، شرک کے دروازے کھولے گئے، اللہ سے لوگوں کو دور کیا گیا۔ حالانکہ اندازہ لگائیں اللہ تعالیٰ کتنا دور ہے، اس کا فضل، اس کی رحمت انسان سے کتنی دور ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب کبھی میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں اللہ کہاں ہے، اس سے مانگا جائے، اس سے دعا کی جائے، اس سے اپنا مسئلہ پیش کیا جائے، وہ کہاں ہے، آپ ان کو فرما دیجئے فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں ان کے قریب ہوں، قریب تر۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کبھی
کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، میں قبول کرتا ہوں، میں جواب دیتا ہوں، میں قبول کرتا ہوں اس کی دعا کو۔ اذا دعان، جب کبھی، کوئی ٹائم فکس نہیں، کوئی دن فکس نہیں، کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں، جہاں بیٹھے ہوئے ہو، جس حال میں بیٹھے ہوئے ہو، اسی حال میں اللہ کے ساتھ اپنی کال ملا لو، اسی حال میں اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، آپ کو ادھر ادھر دیکھنے کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اذا دعان، جب کبھی، جہاں بھی، جو بھی مجھ سے دعا کرتا ہے، اجیبو، میں قبول کرتا ہوں، میں اس کو جواب دیتا ہوں، اس کی حاجت اور تمنا کو پورا کرتا ہوں۔ آگے فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، لوگوں کو چاہیے مجھ سے مانگا کریں، مجھ سے سوال کیا کریں۔ اور اگلی بات، اللہ کی قسم، ان تمام باطل عقائد کا قلعہ کما کر دینے والی بات ہے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر ایمان رکھیں کہ میں ہی دینے والا ہوں۔ یہ جو ہے نا کہ اس کے پاس جاؤ گے تو سنی جائے گی، اس تک جاؤ گے، اس کی سفارش پیش کرو گے، اس کا وسیلہ پیش کرو گے، اس کی حامی پیش کرو گے، اس کی سفارش رکھو گے تب سنے گا۔ فرمایا نہیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، دعا کرنے کے بعد تمہارا ایمان مجھ پر ہی ہونا چاہیے، اللہ سے مانگا ہے اللہ ہی دے گا۔ اللہ اکبر۔ تمام باطل نظریات اور عقائد کو مسمار کر کے رکھ دیا اس ایک ہی جملے نے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي۔ صرف مجھ سے دعا نہیں کرنی، بلکہ اس ایمان اور یقین کے ساتھ مجھ سے مانگنا ہے کہ میں ہی دوں گا، میں کسی اور کو نہیں کہوں گا کہ تم اس کا یہ مسئلہ حل کر دو۔ گناہ کر لیا ہے، زیادتی ہو گئی ہے، کمی کوتاہی ہو گئی ہے، کسی اور کو کہہ کر کسی سے معافی نہیں دلاؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ اے اللہ کے بندو، اگر تم میں سے کوئی شخص اپنی جان کے اوپر ظلم کر بیٹھے اور کوئی زیادتی اس سے ہو جائے، وہ پریشان نہ ہو کہ اب میرا کیا بنے گا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ گناہ ہو گیا ہے، کسی کو پتہ نہیں چلا، تمہیں پتہ ہے، اور تمہارے کندھوں پر بیٹھے ہوئے کرامن کاتبین لکھنے والوں کو پتہ ہے، اور اللہ کو پتہ ہے۔ ان کرامن کاتبین کو بھی یہ پتہ نہیں ہے کہ اس گناہ کی اللہ سے فوری طور پہ معافی ملنی ہے یا نہیں۔ اللہ کو پتہ ہے کہ یہ مجھ سے رابطہ کرے گا، میں اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہوں۔ بھلا اب بھی کسی سفارش کی ضرورت ہے؟ جو اتنی کھلی آفر دے رہا ہو، اتنی کھلی آفر۔ ہمارے پنجاب میں اس وقت ایک ڈی پی او بڑا مشہور ہے، احمد محی الدین کے نام سے، اللہ اس کی عمر دراز کرے۔ سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے اس کی کھلی کچہریوں سے، آن دی سپورٹ فیصلہ کرتا ہے، آن دی سپورٹ، کوئی ڈھیل ڈال نہیں، کوئی پولیس افسر، کوئی بڑا چھوٹا اس میں ملوث ہے، فوری طور پر اس کے خلاف ایکشن۔ اللہ کرے جو وہ کہتا ہے ایسا ہو بھی۔ آج اس کا چرچا میں اس ممبر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں، اس کی بات کر رہا ہوں، کس بنا پر؟ کہ وہ جو کہتا ہے کر کے دکھاتا ہے۔ اللہ کا ایک بندہ، حالانکہ اس پر بھی کتنا دباؤ ہوگا، کتنے افسر، کتنی دھمکیاں، یہ وہ ہو گئے، ہے کہ نہیں؟ دنیا ہے، لیکن اللہ کے لیے ایسا کوئی پریشر، کوئی معاملہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ تو پھر بھی دنیا کے سامنے آ رہا ہے نا کہ یہ کرو وہ کرو۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے چپکے سے بات کر لو، میں اسی وقت تمہارا مسئلہ حل کر دوں۔ اس کی ایک مثال دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط سالی پڑ گئی، قحط، بھوک پیاس، نہ کھانے کو کچھ ہے، نہ پینے کو کچھ ہے، قحط سالی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اکٹھا کیا اور میدان میں جمع کیا، وہاں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ تیری قوم، تیری مخلوق بھوکی ہے، پیاسی، نہ کچھ کھانے کو ہے، نہ کچھ پینے کو ہے۔ پیغمبر دعا کر رہا ہے، پیغمبر، وقت کا پیغمبر، جلیل القدر پیغمبر، اولو العزم پیغمبروں میں سے پیغمبر۔ اولو العزم پیغمبر وہ ہیں جن کو اللہ نے تمام انبیاء پر فضیلتیں دی ہوں، ان فضیلت والے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر، اور ایسے پیغمبر جو براہ راست اللہ سے بات کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ قوم کے لیے پانی مانگ رہا ہوں، مسئلہ حل کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ، اس وقت تمہاری مجلس کے اندر ایک ایسا شخص موجود ہے
کہ میں اس سے ناراض ہوں، میں اس سے ناراض ہوں. اسے کہو وہ اٹھ کر چلا جائے، جب تک وہ موجود ہے میں کسی کی دعا نہیں قبول کرنے والا، بھلے پیغمبر موسیٰ دعا کیوں نہ کر رہا ہو. اللہ تعالیٰ کچھ دکھانا چاہتا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا، لوگوں یہاں ایک ایسا شخص موجود ہے جو اپنے رب کا باغی ہے، اپنے رب سے لڑا ہوا ہے. وہ جب تک اس مجلس میں موجود رہے گا دعا قبول نہیں ہوگی. وہ چپ کر کے اٹھ کے چلا جائے تاکہ باقیوں پر رحم ہو. ہر بندہ جانتا ہے کون اپنے رب کے ساتھ کتنا مخلص ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ اب یہ بات پورا مجمع سن رہا ہے لیکن کوئی کسی کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا کہ ابھی وہ کون ہے. ہمارے جیسے ہوتے تو ہر بندہ دوسرے کو دیکھتا، اچھا ہاں یہ نماز میں نہیں تھا، وہ نماز میں نہیں تھا، وہ اجلاس میں نہیں تھا، وہ مجلس میں نہیں تھا، وہ میٹنگ میں نہیں تھا. ایسا پتہ ہے کہ وہ اٹھ کر چلا جائے دعا قبول ہو جائے گی. اب جو بندہ تھا وہ اس مجلس میں موجود تھا، اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے ہی اپنے رب سے صلح کر لی، بیٹھے بیٹھے ہی رب سے صلح کر لی، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی. بارش آنا شروع ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ کوئی بندہ مجلس میں سے اٹھا بھی نہیں، مجلس میں سے گیا بھی نہیں. اللہ نے کہا جب تک وہ مجلس میں ہے بارش نہیں آ سکتی، وہ اٹھ جائے گا، پھر کوئی اٹھا بھی نہیں. یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا موسیٰ وہ جب تک لڑا ہوا تھا میں ناراض تھا، اب اس نے صلح کر لی ہے تو لہٰذا تمہارے لیے بارش آ گئی. کہا یا اللہ اس کا تعارف. فرمایا موسیٰ جب وہ میرا دشمن بنا ہوا تھا میں نے اس وقت اس پر پردہ رکھا، اب تو وہ میرا دوست ہے، بھلا اس کو کیوں کسی کے سامنے ظاہر کروں؟ جب تک مجھ سے لڑا ہوا تھا میں نے کسی پر اس کو ظاہر نہیں ہونے دیا. کون ہے، کس قوم سے ہے، کس قبیلے سے ہے، کس خاندان سے ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، عورت ہے مرد ہے، کون سا گناہ کیا ہے، میں نے کسی کے سامنے اس کو ظاہر نہیں کیا. اب جب وہ مجھ سے صلح کر چکا ہے، میرا دوست بن گیا ہے، بھلا میں اس کا کیوں معاملہ کسی کے سامنے ظاہر کروں؟ بتائیے وہ کس کے پاس گیا، کس کی سفارش کی، کون سے دروازے پہ گیا، کون سے دربار مزار کی خاک چھانی، کسی کا جھنڈا تھاما، کسی کا ہاتھ چوما، کسی کو بوسہ دیا. کوئی ایسی حرکت بھی نہیں کی کہ محسوس ہو اس مجلس میں کہ یہ بندہ ہے، کہ وہ سجدے میں چلا گیا ہو کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے. پتہ چل جاتا ہے نا کہ بھائی یہ بندہ سجدے میں گیا. جس حالت میں بیٹھا ہوا تھا اسی حالت میں آپ نے رب سے اس نے رابطہ کیا اور اسی حالت میں اس کا مسئلہ حل کر دیا گیا، بلکہ پوری قوم کا مسئلہ حل کر دیا گیا. اسے اللہ کہتے ہیں، اسے رب العالمین کہتے ہیں، اسے تمام جہانوں کا پالنے والا، دیکھ بھال کرنے والا، ضروریات زندگی اور معاملات کو پورا کرنے والا کہتے ہیں. کہ جس حال میں ہو اسی حال میں اس سے مانگو. بعض لوگ دعا کرتے ہیں ان کا بڑا عجیب معاملہ ہوتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ لوگوں کے متعلق فرمایا کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں کہ اگر وہ کسی مجلس میں بیٹھیں تو لوگ ان کو اپنے ساتھ بیٹھنے بھی نہ دیں. یعنی غریب ہے، محتاج، پہننے کو کوئی اچھا ڈھنگ کا لباس نہیں، بات کرنے کا صحیح طریقے سے سلیقہ نہیں، دوسرے لفظوں بیچارے وہ کسی نہ کام کے. لیکن اللہ کی نظر میں وہ اتنے مقبول ترین لوگ ہیں کہ اگر وہ اللہ کو قسم دے دینا کہ یا اللہ تجھے تیرے اس ذات یا صفات کی قسم ہے اس مسئلے کو حل فرما، اللہ حل فرما دیتا. اگر وہ اللہ پر قسم دیں، اللہ کو اس کی قسم دے دیں، اللہ ان کی لاج رکھ لیتا ہے. لیکن دنیا ان کو کچھ نہیں سمجھتی. صوفی عبداللہ صاحب تھے فیصل آباد میں، اللہ ان کی قبر کو کروڑاں رحمتوں سے بھر دے. ایسے اللہ کے نیک بندے، اور ان کی دعا کا انداز ہی بڑا عجیب ہوتا تھا. اگلے دن سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو چل رہی تھی، کوئی کسی افریقی ملک کا ایک شخص تھا، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا اور یوں مطلب وہ اشارے کر رہا تھا یہ ہو گئے، وہ ہو جائے، فلاں ہو جائے، ایسے ہو جائے. لوگ اس پر حیران تھے، ہر بندہ اس کی ویڈیو بنا رہا تھا. وہ مگن تھا اپنی دعا کے اندر، ایسے ایسے اشارے کر رہا تھا، مجھے یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، ایسا کرو، ابھی کرو، فوراً. اللہ اکبر. دعا کا ایک انداز ہے. آپ جتنے آپ نے رب کے ساتھ مخلص ہوں گے، اللہ کی عزت کی قسم، جس انداز میں دعا کریں گے اللہ قبول کرے گا. صوفی عبداللہ صاحب مدرسے کے اندر کہت آ گیا
اساتذہ کی کئی مہینوں کی تنخواہیں رک گئیں، راشن پانی کا بہت مسئلہ بن گیا، طلباء کے لیے کھانے پینے کی خوراک کا مسئلہ بن گیا، ان کو خبر نہ ہوئی۔ کسی نے بتایا حضرت معاملات اس طرح ہیں، 2-3 مہینے ہو گئے ہیں اساتذہ کو تنخواہیں نہیں ملیں، کب تک کون برداشت کرے گا؟ کہا اچھا۔ مسجد میں گئے، یہ وہ شخص جو میں جملے ادا کر رہا ہوں اس شخص کے ہیں جو اس مجلس میں موجود تھے۔ شیخ یوسف کاظم صاحب ہیں، اس وقت مرکزی جمعیت الحدیث سندھ کے غالباً ناظموں میں سے ہیں، اس مدرسے کے فارغ و تحصیل ہیں، جامعہ سے صوفی عبداللہ صاحب کے مدرسے کے، اور ان کی آنکھوں سامنے واقعہ۔ وہ کہتے ہیں کہ صوفی صاحب مسجد میں چلے گئے اور جا کر بیٹھ گئے، اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یہ میری چھڑی ہے، یہ ادھر کھڑی ہوئی ہے، تب تک میں اس کو یہاں سے نہیں اٹھاؤں گا جب تک میرا یہ مسئلہ حل نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اور مجھے اتنے پیسوں کی، اتنی گندم کی، اتنی چیزوں کی ابھی ضرورت ہے، ابھی چاہیے۔ تھوڑی دیر گزری، ایک شخص باہر آیا، صوفی عبداللہ سے ملنا ہے، کہا وہ مسجد میں ہے، گئے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، ادھر دعا کر رہے ہیں، ادھر اس کی بات کا جواب دے رہے ہیں، جی حکم، یہ کچھ پیسے ہیں اللہ کے لیے دینے تھے۔ کہا کتنے؟ کہا اتنے۔ کہا نہیں، میں نے اللہ تعالیٰ سے اتنے مانگے تھے، یہ کم ہے، یہ اپنے پاس رکھو، وہ مجھے پورے کر کے دے گا۔ اللہ۔ وہ بیٹھ گیا، کہہ رہا ہے ایک کو بھیج دیا نا، لیکن تجھے پتہ ہے نا کہ یہ پورے نہیں ہونے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ بندہ بیٹھا ہوا انتظار میں، تھوڑی دیر گزری، ایک اور آ گیا، صوفی عبداللہ سے ملنا ہے، وہ کہا جی مسجد میں ہے، گئے، حضرت السلام علیکم، وعلیکم السلام، جی یہ کچھ چیزیں آپ کو دینی تھی، کتنی ہے؟ اتنی۔ کہا نہیں یہ میری نہیں ہے، رکھو سیٹ پہ، میں نے جو مانگا وہ بھی پورا نہیں ہوا۔ یقین جانے ظہر اور عصر کے درمیان اس شخص نے دعا کی، چند لمحوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے سارے اسباب پیدا فرما دیے۔ کہہ رہا ہے دیکھا نا، دیتا تو ہے لیکن غصہ کرا کے دیتا ہے۔ اللہ اکبر، دیتا تو ہے تو، لیکن تھوڑی سی محنت کروا کے دیتا ہے، پہلے ہی دے دیتا۔ اللہ، ہم میں سے کوئی بندہ دیکھے گا تو بولے گا یہ اللہ کی واضح گستاخی ہے، لیکن میں نے کیا بتایا، نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ لوگوں سے بات کریں تو ان کو بات کرنے کا سلیقہ نہ ہو، لوگوں کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہ ہو، مگر وہ اللہ کو قسم دے دیں، اللہ ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے، اور قسم کھائی کہ مجھے آج اسی وقت یہ چاہیے، چند لمحوں کے اندر وہ جو 3-4 ماہ کی تنخواہیں رکی ہوئی تھی وہ بھی پوری ہو گئیں، اور کئی مہینوں کے مزید معاملات پورے ہو گئے، مدرسے کا نظام چل گیا۔ کس سے مانگنے کے لیے؟ اس سے مانگنے کے لیے۔ ایک اور شخص گزرا، اپنے بچے کو اٹھایا ہوا ہے، بچہ چل نہیں سکتا، معذور ہے، نوجوانی کو پہنچ رہا ہے، باپ اس کو اٹھا کے گھوم رہا ہے علاج کے لیے۔ کس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا یار در کی ٹھوکریں کھا رہا ہوں، میرا بچہ بیمار ہے، علاج کی کوئی کسر نہیں چھوڑی، کوئی حکیم کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑا، یہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہا، کیا کروں، باپ ہوں۔ تو کہا وہ دیکھ وہ فلاں بزرگ آ رہا ہے راستے میں، اس کے پاس چلے جاؤ، اسے کہو وہ اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے دعا کرے گا، تمہارا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی حالت دیکھی تو کہا یار یہ، کہا تم جاؤ تو صحیح۔ اور وہ کون تھے؟ صوفی عبداللہ۔ ایسے وہ جو گاؤں دیہات میں زمین کے اوپر پگڈنڈیاں بنی ہوتی ہیں نا، چھوٹے چھوٹے کھالے بنے ہوتے ہیں پانی والے، اس کا وہ کنارہ لے کے آ رہے ہیں، السلام علیکم، وعلیکم السلام، جی حضرت یہ میرا بیٹا ہے اور یہ پیدائشی طور پر ایسے ہے، اس کی عمر دیکھیں جوانی کو پہنچ رہا ہے، اور میں کوئی ڈاکٹر حکیم میں نے نہیں چھوڑا اس کے علاج کے لیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ اس کو شفا دے دے۔ کہا اچھا بیٹھ۔ اپنی وہ چھڑی ایسے زمین کے اندر گاڑی، کچی زمین تھی، چھڑی زمین کے اندر گاڑی، اور 2 زانو ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرنے لگے۔ گرمی اتنی شدت کی کہ بندہ چند لمحے نہیں بیٹھ سکتا، اور اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے یا اللہ جب تک یہ تیرا بندہ اٹھ کر چلے گا نہیں، میں یہ چھڑی تیری زمین میں سے نہیں نکالوں گا۔ وہ بندہ کہتا ہے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ وہ روئے جا رہا ہے، مانگے جا رہا ہے، روئے جا رہا ہے، مانگے جا رہا ہے، جسم پسینہ پسینہ، اور اللہ کی عزت کی قسم وہ تب تک مانگتا رہا جب تک میرا بیٹا کبھی نہ چلنے والا، زندگی میں وہ میرا بیٹا خود اٹھ کر میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے لے کے چلا، تب صوفی عبداللہ نے اللہ سے دعا کرنا بند کی اور چھڑی زمین سے نکال لی۔ یوں اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں، میں بھی اور آپ بھی، اللہ کی قسم دیکھیں پھر ہمارے مسئلے حل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے۔ ہمیں تھوڑی سی تکلیف ہو جائے ہم واویلا کرنا شروع کر دیتے ہیں، چیخو پکار کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ کے سامنے اپنی آرزویں تمنائیں پوری کرنے کے لیے درخواست نہیں رکھتے۔ ہم کہتے ہیں فلاں کے پاس جائیں گے وہ میری سفارش کرے گا،
آپ کسی زندہ شخص کے پاس جا کر اس سے دعا کروا سکتے ہیں، زندہ ہو، موجود ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لوگ آتے تھے دعا کرانے کے لیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ کرام کے پاس لوگ آتے تھے دعائیں کروانے کے لیے۔ تو کسی زندہ شخص کے پاس جسے آپ سمجھتے ہیں واقعتاً اس کا اللہ سے کوئی تعلق ہے، اللہ کے ساتھ تعلق اسی کا ہوگا جو پاک صاف رہتا ہوگا، جو پاک صاف رہتا ہوگا۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ایک شخص استنجا ہی نہیں کرتا، نمازیں نہیں پڑھتا، بے پردگی، ننگا گھوم رہا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ اس کی ڈائریکٹ کال ملی ہوئی ہے، اس کو نہ چھیڑنا۔ اللہ کی عزت کی قسم، یہ تمہیں ذلیل اور رسوا کر رہا ہے۔ جس کو اتنا علم نہیں ہے کہ میں اپنے تن کو ڈھانک لوں، وہ کہتے ہیں جی یہ بس پہنچا ہوا ہے، اس کا دماغ ما فوق ہو چکا ہے، فوق الفطرت ہو چکا ہے، اٹھ چکا ہے، بس اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے، بس جو اس کو کوئی دے دیتا ہے کھا لیتا ہے، کوئی اس کو دے دیتا ہے پی لیتا ہے، اس کو دنیا جہان کی خبر نہیں ہے۔ وہ مر جائے تو سب سے بڑا دربار مزار بھی اسی کا بنتا ہے کہ یہ پہنچا ہوا ہے۔ پریکٹیکل کرنے کے لیے اس کو 2 تھپڑ لگائیں، عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ یہ پچھلے دنوں کی بات ہے، میں اپنے بچوں کو چمڑا اسپتال لے کے گیا ہوا تھا صدر میں، ریگل چوک پہ۔ ایک شخص گزرا، تقریباً کوئی 55-60 سال اس کی عمر ہوگی۔ آج بھی آپ جائیں تو چمڑا اسپتال کے ساتھ ہی جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہوگا۔ دیکھا الف ان کے اوپر قمیض پہنی ہوئی، وہ بھی یہاں تک اٹھی ہوئی اور ننگا، اور چمڑا اسپتال کے باہر خواتین و حضرات، بچیوں، بڑھیوں، نوجوان، عورتوں کا ہجوم۔ اسپتال کھلنے میں ٹائم تھا، وہ گزرا ننگا۔ واللہ بخدا مجھ سے کم از کم برداشت نہ ہوا۔ میں نے کہا کہ یار یہ عورتیں، مائیں، بہنیں، بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور یہ بدبخت ننگا گھوم رہا ہے۔ کہا مولوی صاحب تجھے نہیں پتا یہ پہنچا ہوا ہے، اس کو کسی چیز کا علم نہیں ہے۔ بڑی بات ہے، اس کو کچھ نہ کہے، یہ پہنچا ہوا ہے۔ اچھا میں نے کہا دیکھ لیتے ہیں۔ میں سامنے گیا، میں نے اس کو روکا، کیا ہوا؟ میں نے بولا تیری شلوار کہاں ہے؟ یعنی وہ بولنا ہی نہیں چاہتا، وہ اپنے آپ ایکٹنگ، ڈرامے بازی ایسی کر رہا ہے۔ میں نے اس کو یوں پکڑا اور جھنجھوڑا اس کو۔ پاس میں کھڑے ہوئے لوگ مجھے چھڑا رہے ہیں کہ بھائی یہ پہنچا ہوا ہے، تجھے کوئی بد دعا دے دے گا، تیرا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ پولیس والے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، میں نے کہا یار اس کو ڈھانکو تو دیکھو تو صحیح، مائیں بہنیں بیٹیاں گزر رہی ہیں۔ کہا مولوی صاحب ہم اس کو کتنا ڈھانکیں، ہم اس کو جتنا کہتے ہیں یہ ویسے ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ہمارے معاشرے کا ذہن بنا دیا گیا، جو ننگا ہوگا، جو گندا ہوگا، جس کے جسم سے بدبو آ رہی ہوگی، غلاظت اس کے منہ سے ٹپک رہی ہوگی، جسم اس کا لتھڑا ہوا ہوگا، ہم اس کو اتنا زیادہ اللہ کا پہنچا ہوا بزرگ مانتے ہیں۔ ہم میں سے کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ اس کو سمجھا دیں کہ بھائی شرم، حیا، غیرت کسی چیز کا نام ہوتا ہے۔ یقین نہیں آتا؟ یہ ابھی نماز کے بعد سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ لکھے بابا نانگے شاہ، راول پنڈی کی مشہور معروف سرکار بابا نانگے شاہ مشہور ہے، الف ننگا، جسم کے اوپر ایک ٹاکی بھی نہیں ہوگی، کپڑے کا ٹکڑا بھی نہیں ہوگا، اور تقریباً 80 85 90 سال اس کی عمر ہے، ننگا، الف ننگا بیٹھا ہوا ہے، مادر ذات ننگا، جیسے ماں کے پیٹ سے ننگا پیدا ہوا تھا ایسے ہی ننگا بیٹھا ہوا ہے۔ لوگوں کی ہزاروں کی تعداد میں ہجوم کھڑا ہوا ہے اس سے دعا کروانے کے لیے۔ یہ ہمارا عقیدہ بنا دیا گیا، یہ ہمارا ذہن بنا دیا گیا کہ ایسے ہوگا تو اللہ قبول کرے گا، ایسے ہوگا تو اللہ قبول کرے گا۔ پتہ نہیں اللہ کو اس کی کون سی ادا پسند آ گئی ہے۔ مجھے بتائیں، اللہ کو ہر ادا انسان کی پسند آتی ہے، شرم حیا کے ساتھ پسند آتی ہے۔ اگر ننگا رہنا، غلاظت میں لتھڑے ہوئے رہنا اللہ کو پسند ہوتا، اللہ قرآن میں نہ کہتا کہ میں پاک صاف ہوں، پاک صاف کو پسند کرتا ہوں۔ یا کہو کوئی مئی کلال کھڑے ہو کر کہے قرآن کی آیت غلط ہے کہ اللہ کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، پاک رہنے والوں کو سے محبت کرتا ہے۔ کہو یہ آیت قرآن کی غلط ہے۔ یا پھر کہو جو ہمارا دماغ بنا دیا گیا ہے کہ جو جس قدر غلاظت میں ہوگا وہ اتنا زیادہ پہنچا ہوا ہوگا۔ دونوں میں سے کوئی ایک بات ٹھیک ہو سکتی ہے نا، یا اللہ کا قرآن ٹھیک ہو سکتا ہے یا ہمارا دماغ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اللہ سے مانگیے جب ضرورت ہو، جیسے ضرورت ہو، اس کے سامنے معاملات رکھ کے دیکھو۔ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں دین میں، ہر کام کے اندر شارٹ کٹ، اس سے یہ ہو جائے، اس سے وہ ہو جائے، فلاں سے فلاں مسئلہ جو ہو جائے، فلاں سے فلاں مسئلہ حل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، سمجھ عطا فرمائے۔ یہ دعا کا موضوع انشاءاللہ اگلے جمعے بھی ہوگا کہ دعا کے آداب کیا ہیں، اللہ سے مانگنا کیسے ہے، دعا قبول کیسے ہوتی ہے، اس پر انشاءاللہ اگلے جمعے گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو
ہدایت دے، اس کے ساتھ جڑنے کی اور اس کے سامنے پیش ہونے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔